کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ اپنی قبر انور کے اندر جو ہے زندہ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ ان کی حیات میں یا رسول اللہ کہا جا سکتا تھا، اب نہیں کہا جا سکتا۔ تو بہت سارے لوگ، کچھ لوگ جو ہیں فرقہ واریت اتنی زور پہ ہے کہ کوئی تو الفاظ کا بھی احترام نہیں کرتے، نہیں رکھتے، خیال نہیں رکھتے، کہ کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ سرکار جو ہے وہ مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں ظاہری پردہ فرما چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ درود پاک جو ہے آپ جہاں سے پڑھیں سرکار سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صرف جو وہاں پر جا کر حاضری دے کر پڑھے گا تو وہاں پر سنتے ہیں، یہاں پر نہیں سنتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الثانی ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر عمران چودھری کا سلام۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو درود پاک کے حوالے سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود پاک پڑھنا کیسا ہے، اس کا بیان کہاں پہ قرآن پاک سے اس کے دلیل کیا ہے۔ تو وقت کے مطابق اس وقت اگر دنیا میں دیکھا جائے تو فرقہ واریت کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی جرح کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ اپنی قبر انور کے اندر جو ہے زندہ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ ان کی حیات میں یا رسول اللہ کہا جا سکتا تھا، اب نہیں کہا جا سکتا۔ تو بہت سارے لوگ، کچھ لوگ جو ہیں فرقہ واریت اتنی زور پہ ہے کہ کوئی تو الفاظ کا بھی احترام نہیں کرتے، نہیں رکھتے، خیال نہیں رکھتے، کہ کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ سرکار جو ہے وہ مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں ظاہری پردہ فرما چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ درود پاک جو ہے آپ جہاں سے پڑھیں سرکار سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صرف جو وہاں پر جا کر حاضری دے کر پڑھے گا تو وہاں پر سنتے ہیں، یہاں پر نہیں سنتے۔ تو اس کے اوپر بندہ ناچیز کے 42 اس وقت میری ایج جو ہے 42 ایئرز ہے، تو جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے یہ چیزیں دیکھنے کو، سننے کو، کرنے کو ملی، تو اس میں سے اسی تگ و دو میں گزرے کہ پتہ نہیں اب ہم صحیح کر رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں، ہمارا طور طریقہ صحیح ہے، کیسا ہے، کیسا نہیں ہے۔ تو جس فرقے میں بیٹھے انہوں نے اپنا ہی ایک سٹائل بتایا، انہوں نے اپنا ہی ایک نظام بتایا، انہوں نے اپنے ہی طریقے سے گائیڈ کیا، یعنی کہ اصل جو معاملہ، اصل جو چیز ہے وہ نہیں بتائی۔ تو اسی تگ و دو میں کرتے 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 ایک اندر جو لگن پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا، عشق پیدا ہوا، رسول اللہ سے محبت کا ایک دامن جڑا، تو وہاں سے اس روحانیت کی طرف رجوع کیا۔ تو ناظرین، اس میں کوشش کی کہ ہمارے پاس اللہ نے یہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے، اس کو ہمیشہ غلط استعمال کرنے کی بجائے صحیح طریقے سے بھی استعمال کیا جائے، لوگوں کی خدمت کی جائے، پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچایا جائے، اور لوگوں کی مختلف رائے جو ہے وہ بھی اکٹھی کی جائے۔ لوگ کمنٹ کرتے ہیں، ان کی کئیوں کی تو سفارشیں ہوتی ہیں کہ جی آپ فلاں ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں۔ تو ناظرین، درود پاک کے حوالے سے کیا ارشادات ہیں، یہاں اللہ کا فرمان پاک کیا ہے؟ تو بشر بتقاضۂ بشر شریعت جو ہے، بندہ ناچیز اپنے ہی من کے اندر اپنے سے ہی ہم کلام سوال و جوابات کا جو سلسلہ ہے وہ تنہائی میں جاری رہتا ہے، اندر ہی اندر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں،
اندر ہی اندر یہ آگ سلگتی رہتی ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے بھی باتیں کرتا ہے، اور کب کرتا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کے تو نہیں بھائی، جب اکیلے میں بیٹھتا ہے، جب تنہائی میں بیٹھتا ہے، جب غم میں ہوتا ہے، تو پھر اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اور اللہ سے باتیں وہی دل کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑی ایک با رونق بات ہے، بڑی ایک زبردست بات ہے کہ دل جو ہے وہ کب تک انسان کا زندہ رہتا ہے، اس کے بعد مردہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ اور کب وہ زندہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کس طرح کی محسوسیات ہوتی ہیں، کس طرح کے اس کے اوپر جو انوار ہوتے ہیں اللہ کی قدرت کے، تو محسوسات کس طرح سے ہوتا ہے، یہ علیحدہ ٹاپک ہے، یہ بھی دیکھیں گے۔ تو ہم نے بات کی اللہ سے، یہ ایک بندے کا شکوہ بھی ہوتا ہے، اور پھر جواب شکوہ بھی، جس طرح علامہ اقبال صاحب نے لکھا۔ تو ہر انسان جو لگن والا ہے وہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ سے کی بات کہ یا اللہ یہ سارے کام ہمارے لیے رکھیں، کہتا نماز پڑھو، نہیں پڑھی تو تمہارے لیے یہ ہوگا، یا اللہ پڑھی۔ زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے یا اللہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا ہے؟ اور یہ شکر کریں کہ اللہ کی ذات جو ہے بابرکت وحدہ لا شریک ذات، وہ زکوٰۃ نہیں دیتی۔ اگر ہمیں زکوٰۃ ملتی تو زکوٰۃ کی ایک لکھ پڑھ ہوتی ہے کہ 2.5% زکوٰۃ ہے، لوگ تو وہ بھی نہیں دیتے، پہلے بینک سے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ تو اگر وہ زکوٰۃ ملتی ہوتی تو 2.5%، اور ہمارا 2.5% سے بنتا کچھ نہیں۔ خیر، تو یا اللہ پھر روزے رکھ، ہمیں کہا گیا کہ روزے رکھو، خود روزے نہیں رکھتا، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے نا، اس کو ان چیزوں کا، وہ تو معبود ہے، عابد تو ہم ہیں۔ تو روزے ہمارے اوپر فرض، ہم سے پہلی امتوں پر فرض، بہت کچھ پوچھا۔ تو یا اللہ کوئی اور کام، محنت کر، مزدوری کر، یہ کر، وہ کر، تو سارے کام کہا کہ تم کرو۔ جمعے کے وہ بتایا گیا کہ جب جمعہ کی نماز ہو تو دوڑ پڑو مسجد کی طرف، اور پھر جب نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو۔ اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، اور تو ہم کلام ہوتا ہے نا بندہ حجت میں بیٹھ کے بھی، تو پھر قرآن پڑھتے پڑھتے، اللہ کی زبان ہے قرآن، اللہ کی پاک کتاب جو ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا میرے بندے اب میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیا کرتا ہوں؟ یا اللہ بتا دے، حجت تو یہی ہے، ہم لگا کے تو یہی بیٹھے ہیں، لو لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ تو بتا دے۔ ہم تو پھنسے پڑے ہیں، کوئی بھی سیدھی راہ نہیں بتانے کو تیار۔ کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے ہاتھ باندھ کے پڑھو، کوئی کہتا ہے ہاتھ بہت زیادہ اوپر ٹھوڑی کے نزدیک باندھ دو، کوئی کہتا ہے باندھو ہی نہ، چھوڑ ہی دو۔ تو اللہ ہم تو پریشانی میں ہیں، کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں درود پاک کے بارے میں بتا دیں۔ تو اللہ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 اس میں یہ آیت جو ہے بیان فرمائی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا اللہ یہ کام تو بھی کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہاں میں بھی کام کرتا ہوں، یہ لے پڑھ۔ آپ تو گلے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کام کرتا، ایک کام میں بھی کرتا ہوں۔ تو یہاں کسی فرقے کی نفی کرنا نہیں ہے ہرگز، کیونکہ یہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ فرقے بننے ہیں، وہ بننے ہیں، تو میں ان کی نفی کیوں کروں؟ میں تو سچ کی بات کرتا ہوں، اللہ کے فرمان کی بات کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کے فرمان کی بات کرتا ہوں کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کر لو، اپنے اندر سے ڈھکوسلے اس میں مت چھوڑو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ماننا صدقنا، ماننا پڑ گیا کہ ایسا ہی اللہ اور کوئی بھی کام نہیں کرتا، تو اللہ یہاں پہ یہ کام کرتا ہے کہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے فرشتوں کو ساتھ لے کر۔ پھر آگے حکم کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے میرے بندے ابھی ذرا یا رب کریم فرما یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
یہاں پہ اللہ کی ذات یہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اور القاب سے پکار سکتے تھے، نہیں، تو فرماتے ہیں خاص نقطہ بیان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو ایمان لے کر آئے ہو۔ اب ایمان کس طرح کا لے کر آئے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے مجھے وحدہ لا شریک ذات مانا ہے، واحد مانا ہے، اپنا معبود مانا ہے، اپنا رحمان مانا ہے، اپنا پالنے والا رب مانا ہے، رزاق مانا ہے، تو وہ آؤ، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو اللہ کی ذات کیا کرتی ہے؟ درود پڑھتی ہے فرشتوں کو ساتھ لے کر، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ تو کچھ کم ذہن، کم عقل، کند ذہن، یا کسی بھی طرح کے فرقہ واریت میں گھرے ہوئے، غرق ہوئے لوگ درود پڑھیں تو ماتھے پہ بال آ جاتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ کچھ ہمارے سنی حضرات جو ہیں وہ بھی جان بوجھ کر دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، زور زور سے، تنہائی میں پڑھ لیا کرو بھئی، اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے میرے آقا کے نام سے تو پھر اس کو نہ مزید چھیڑو، اپنی محبت کا اظہار تو آقا سے کیا کرو، ان سے مت کیا کرو۔ لیکن جان بوجھ کر وہاں پہ یہ کیا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے کہا کہ اے ایمان والو تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ تو پھر ان کے لیے کیا کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، بلکہ ہمیں کہا کہ اے میرے بندو، یا ایھا الذین آمنوا والوں کو، کہ تم پریشان نہ ہوا کرو، اگر یہ نہیں پڑھتے تو میں اپنے نبی پر درود تو پڑھا ہی ہوں گا ان سے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ کہتا جب یہ نماز میں کھڑے ہوں گے دیکھو صحیح پھر میں کیسے پڑھاتا ہوں، وہاں پہ یہ پڑھیں گے وَسَلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَسَلَامُ عَلَيْنَا، یہ الفاظ وہاں پہ کہیں گے، پڑھیں گے، تو اللہ نے پڑھائے۔ تو یہ درود پاک کی حقیقت تھی۔ اب جو کام اللہ کرتا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ کسی بزرگ کی نہیں، کسی ولی کی نہیں، کسی کتب ابدال اولیاء اللہ یا کسی نبی کی اپنی طرف سے لکھی ہوئی نہیں، یہ اللہ کے قرآن سے اللہ کی لکھی ہوئی آیت ہے۔ تو اس میں اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری زندگی میں اس دنیا میں موجود تھے تو اس وقت ایسے تھا، اب تو 1400 سال گزر چکے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے ظاہراً، تو اب یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو واضح فرما دیا گیا کہ تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ یا اللہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنے پر بھی نہیں لگے ہوئے، کیسے اڑ کر میں آقا کے روزے پہ حاضر ہو جاؤں، میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں، گنبد خضرا کے سامنے، روضہ پاک کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کے یا اللہ کیسے درود پڑھوں، سلام کیسے بھیجوں؟ تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں، تم جہاں سے بھی پڑھو گے تیرا اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو بس درود اور سلام پڑھ۔ تو اس قرآن نے یہ ہمیں اللہ کا پیغام سنا دیا، اللہ نے یہ خود بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو۔ اب جن کے اندر ایمان نہیں ہے وہ مختلف طرح کی جو ہیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، رسول اللہ کو اس میں شامل نعوذ باللہ کر دیا گیا۔ اس کے اوپر اور کافی سارے موضوع ہیں جن کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے، کہ جو کہتے ہیں یا علی مدد، وہ مدد مانگتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، جس نے کہا یا حسین مدد وہ ایسے ہو گیا، اور جس نے فلاں کے بارے میں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں ہمارے اہل سنت کے، بلکہ وہ اس فرقے سے، فرقہ یہ مسئلہ کیا جو بھی ہے اس سے بھی دور ہے، وہ واقعی ہی جا کے شرک میں بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر سمجھ کر کیا جائے، سمجھ کر
سوری یہ نہ سمجھ لینا کہ کہتا سمجھ کر شرک کیا جائے، ایسا نہیں، کہ سمجھ سوچ کر بات کی جائے، سمجھ سوچ کر عمل کیا جائے، تو جو اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طور طریقے ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور ہماری کامیابی کا طریقہ ہے۔ تو اے لوگو اس چیز کو ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو آقا کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام جو ہے وہ پڑھا کرو۔ پھر وہاں پہ درود ابراہیمی قرآن پاک میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس درود ابراہیمی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جو بھی تم پڑھتے ہو وہ فضول ہے، فاضل ہے، جو بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں جو حیات طیبہ کے دوران لوگ درود پاک پڑھتے تھے، انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، ویڈیو نہیں بلکہ میں ایک اور چینل جو ہے وہ بناؤں گا جس کے اوپر میں صرف درود پاک اور احادیث مبارکہ کے بارے میں بات کیا کروں گا، اس کے بارے میں ویڈیو بنایا کروں گا۔ تو ناظرین آج کی ہماری یہ ویڈیو پہنچی اپنے اختتام کو، اپنے اس میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔